تو ناظرین آئیے ہم دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ، ہماری سوسائٹی میں اور ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، نوجوان آج پریشان ہیں اس پس منظر میں کہ عرفے کا روزہ ہم مقامی حساب سے رکھیں یا سعودیہ کے جو عرفہ ہے وہاں کے حساب سے رکھیں۔ اس سلسلے میں کافی پریشان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نوجوان اس سلسلے میں گائیڈ حاصل کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی یہ پائی جا رہی ہے کہ عرفے کا روزہ ہے۔ جی یہ عرفے کا روزہ نہیں، کیونکہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1163، تو اس میں صوم عرفہ کا ورڈ نہیں جی ہے، صوم یوم عرفہ۔ پرانے زمانے میں دنوں کے جو نام دیے جاتے تھے، تو کسی بھی ایک نام تاریخ بتانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی مشہور چیز کی طرف نسبت دیتے ہوئے اس کی تاریخ بتائی جاتی تھی، جیسے یوم القر، یوم الفر، ایام تشریق۔ تو 11، 12، 13 کو سمجھنے کے لیے، یوم النحر 10ویں تاریخ کو سمجھنے کے لیے، اسی طریقے سے یوم عرفہ کہا گیا، صوم عرفہ نہیں کہا گیا۔ تو یوم عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ عرفے میں چونکہ حاجی ٹھہرتے ہیں تو اس وجہ سے روزہ ہے، تو بات ایسی نہیں۔ جی عرفے میں بھی حاجی جا کر اس دن ٹھہرتے ہیں کیونکہ وہ 9ویں تاریخ ہے، تو 9ویں تاریخ کی وجہ سے اس عرفے کے میدان کی یا میدان عرفے کی اہمیت بڑی ہے، کیونکہ عرفہ کا میدان تو سال بھر وہی ہے۔ رمضان مبارک میں اگر کوئی عرفہ چلا جائے تو کیا وہاں کوئی فضیلت کریٹ ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو وہ عرفے کے میدان کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے۔ جی اور اگر کوئی 8ویں دن چلا جائے، 8ویں تاریخ کو، تو کیا وہ فضیلت مل جاتی ہے؟ نہیں۔ تو اصل میں فضیلت ہے 9ویں تاریخ کی فضیلت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9ویں تاریخ کی فضیلت یہ دی ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حاجی اگر عرفے میں جمع ہوتے 9ویں تاریخ کو، تو تب جا کر وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ یوم عرفہ کو اگر دوسرے معنوں میں کہا جائے تو یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ جی ہاں تو 9ویں تاریخ ہمارے پاس کب آئے گی؟ اس کے حساب سے جی پورا کیلنڈر ایک طرف ہے، جی اچانک ہمارا 9 جو ہے سعودی عرب کے حساب سے ہو جا رہا ہے۔ جی جی اگر ویسا دیکھا جائے تو پھر ایام تشریق، یوم تشریق، اگر یہ الفاظ بھی جیسا کہ صحیح ابن حبان میں آئے ہیں، بیہقی میں آئے ہیں، اگر ویسا دیکھا جائے تو پھر ایام تشریق مینا کے حساب سے پھر واپس سعودی عرب چلے جائیں گے، جی تو پھر 10ویں تاریخ انڈیا کے حساب سے آ رہی ہے، عرفہ ادھر کے حساب سے جا رہا ہے، ایام تشریق ادھر سے جا رہا ہے، تو پورا کیلنڈر ایک دم کیلنڈر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح کا جس کو آپ کہتے ہیں سسٹم کا بگڑنا، جی ایک کیلنڈر عجیب قسم کا کیلنڈر پیدا ہو جائے گا۔ تو سب یہاں پر بھی وہی جواب دیں گے ہم جو جواب ہم نے پہلے سوال میں دیا، کہ اگر آپ کسی ملک میں مان لیجیے رہتے اور وہاں کے سب لوگوں نے طے کر لیا کہ ہم سعودی عرب کے حساب سے ہی چلیں گے، سال بھر کا کیلنڈر ان کا ایسے ہی ہے اور میجارٹی ویسے ہی چل رہی ہے، تو الحمدللہ گنجائش ہے کہ آپ سعودی عرب کے حساب سے چلیے۔ لیکن اگر کسی مقام میں، کسی ملک میں یا کسی ریاست میں وہاں کے اجتماعیت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں کے ایک میجارٹی، کیونکہ میجارٹی کے ذریعے سے اجتماعیت حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے بنسبت انفرادی کے، تو اگر وہاں پر مقامی رویت کے حساب سے چلنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو آپ مقامی اعتبار سے چلیے۔ اگر عالمی اعتبار سے، سعودی عرب کے اعتبار سے چلنے کا فیصلہ کیا ہے اگر کسی ملک میں، تو آپ وہاں کے حساب سے آپ روزہ رکھیں۔ تو اصل مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اسی کا قائل ہوں، دوسرے کا بالکل باطل سمجھتا ہوں، تب مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ گنجائش یہ ہے کہ آپ جیسے ہندوستان میں اکثر مقامات پر مقامی رویت کا خیال کیا جا رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہاں جہاں جہاں مقامی رویت کے ذریعے سے اکثریت قائم ہو رہی ہے، ہم ساتھ دیتے ہوئے مقامی اعتبار سے ہم 9ویں تاریخ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے مقامی اعتبار سے، رویت کے اعتبار سے جو 9ویں تاریخ آتی ہے، تو ہم یہاں کے حساب سے 9ویں تاریخ کے دن عرفہ، اسی عرفے کا روزہ، جی جی کیونکہ اشکال آ رہا ہے عرفے کے وقت سے، جی ہاں یہ اشکال چلا جائے گا اگر ہم صوم یوم عرفہ پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ اشکال رفع ہو جائے گا۔ جی اور جہاں پر پورے کیلنڈر کو ہی سعودی عرب سے فالو کرنے کا رواج ہے، سسٹم ہے، تو وہاں پر اگر آپ انفرادی طور پہ مقامی رویت کے قائل کیوں نہ ہو، آپ اپنے انفرادی رائے کی قربانی دیجیے اور اجتماعیت کا خواب
اس طریقے سے پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، جی اور احادیث میں تطبیق کی شکل بھی بن نکل جائے کر گی آئے گی۔ بن جائے گی اور صرف چاند کے مسئلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہو رہی ہے، لیکن سورج کا مسئلہ جب آتا ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اس پر بھی غور کریں گے ہم۔ جی صحیح بخاری حدیث نمبر 1958 جی 1958 ایٹ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اذا رأیت اللیل اقبل من ها هنا، اگر تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ رہی ہو، افطر الصائم، جی تو اب افطار کرنے کا ٹائم آ چکا ہو ہو۔ چکا یعنی مطلب کیا نکلا کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات آنے کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ ہندوستان کی رات کی بات ہو رہی ہے یا سعودی عرب کی؟ ظاہر بات ہے اللہ جی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے وہیں وہاں کی کے رات کے آنے کے ٹائم کی گفتگو ہو رہی جی ہے۔ ہاں جی اب اگر اس کے جیسا سومو لرویتی کے عموم سے لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اب سب کا ایک ہی ہونا چاہیے، جو مقام اعتبار سے کر رہے ہیں ان کے روزے باطل ہو رہے ہیں، ان کا عرفے کا روزہ باطل ہو رہا ہے، اگر اس طریقے سے آپ کہنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو افطار بھی کہاں سے کرنا پڑے گا؟ پھر وہیں کی سعودی صورت عرب سے کے کرنا ساتھ پڑے یہ گا لازم آئے گی بات۔ جی ہاں آپ کا وہ فتویٰ اگر ہے ہوں، تو سومو لرویتی کے عموم کو آپ لے رہے ہیں، تو پھر یہ عموم کے کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ جی ہاں اگر ویسا دیکھا جائے تو پھر آپ کو افطار بھی سعودی عرب کے حساب سے کرنا پڑے گا۔ کرنا پڑے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں لیں گے یہاں نہیں لیں گے، تو پھر یہاں نہیں لینے کی گنجائش کیا ہے؟ الفاظ تو وہی ہے، اللہ حکم دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی رات کی طرف اشارہ کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، افطار کی طرف اشارہ کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخر یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ نمازوں کے مسئلے میں فرق کیوں ہے؟ سورج کے مسئلے میں فرق کیوں ہے؟ چاند کے مسئلے میں فرق کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عالمی طور پہ چل رہا ہے، سومو لرویتی گنجائش ہے فالو کرنے کی، لیکن یہ ایسا واجب نہیں ہے کہ جس پر فالو کیا جائے، اس کا قرین صارفہ موجود ہے۔ جی اور اگر کوئی کہتا نہیں مقامی اعتبار سے ہی چلنا چاہیے، تو ہم کہیں گے اس کا بھی قرین صارفہ موجود ہے، دوسری طرف کی رویت لینے کا بھی ثبوت ملتا ہے اور رویت واحدہ کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ جب دونوں کے ثبوت پائے جاتے ہیں تو اس میں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کہ بہت سارے جملوں میں ہم نے اس کو کیا لیلۃ القدر کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ شکاگو میں جب 8 بج رہے ہوتے ہیں یا 9 بج رہے ہوتے ہیں تو سعودی عرب کے اعتبار سے مطلع جی فجر طلوع ہو رہی ہے، اب تو لیلۃ القدر کو تو ہم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے نا، جی تو کیا ہم اب یہ کہیں گے کہ شکاگو والوں کے لیے صرف 8 اور 9 بجے تک ہی لیلۃ القدر ہے، اس کے آگے جو بھی ہو رہا ہے پتہ نہیں کہ ان کو ملے گا نہیں ملے گا؟ تو ہم کہیں گے ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی سختی ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس تکلف سے پاک ہو کر اسلام کو اس کی سادگی پر رکھ دیا جائے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے مسائل کھڑے نہ کیے جائیں تو بہتر ہے۔ ماشاءاللہ شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ جو ہمارے نوجوانوں کے جو اشکالات ہیں ہمارے سوسائٹی میں جو کافی اس سلسلے کو لے کر پریشان ہیں، آپ نے بہت ہی خوب ماشاءاللہ واضح انداز سے ہمیں بتا دیا، اور ہمیں بتا دیا کہ مقامی رویت کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، اجتماعیت کا خیال کرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ کافی اچھا آپ نے وضاحت فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔